السلام علیکم ناظرین، آپ لوگ دیکھ رہے ہو ہسٹری تاریخ چینل۔ تازہ ترین صورتحال کے ساتھ میں ہوں اسد احمد۔ نظر ڈالتے ہیں یوکرائن اور روس کے مسئلے پر۔ ہمارا آج کا سوال ہے، روس اور یوکرائن کے مابین جو تنازع جاری ہے اس کا دنیا پہ کیا اثر ہے، خاص طور پر پٹرول کی نسبت سے۔ امریکہ، برطانیہ اور یورپی یونین نے روسی تیل کی درآمد کو محدود کرنے کے اعلانات کیے ہیں۔ روس نے متنبہ کیا تھا کہ اگر اس کی تیل پر پابندی لگائی گئی تو وہ یورپی ممالک کو گیس کی سپلائی بند کر دے گا۔ یوکرائن نے عالمی طاقتوں سے روس پر وسیع پابندیوں کا مطالبہ کیا تھا، جس کے بعد منگل کے روز امریکہ نے روسی تیل، گیس اور کوئلے کی درآمد پر مکمل پابندی لگائی ہے۔ خیال ہے کہ برطانیہ اس سال کے اواخر تک روسی تیل کو مرحلہ وار انداز میں محدود کرے گا، جبکہ یورپی یونین تیل اور گیس کی اپنی درآمد کو 2/3 تک کم کرے گی۔ روس کے نائب وزیر اعظم الیگزینڈر نوواک نے متنبہ کیا ہے کہ روسی تیل پر پابندی کی عالمی منڈی پر تباہ کن نتائج ہوں گے۔ گزشتہ دنوں میں عالمی سطح پر تیل کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور ان خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ قیمتوں میں اضافے کا رجحان جاری رہ سکتا ہے، اور اگر روس اپنے تیل کی دوسرے ممالک کو برآمدات محدود کرتا ہے تو صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے۔ روس امریکہ اور سعودی عرب کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ تیل برآمدات کرنے والا ملک ہے۔ یہ روزانہ خام تیل کے قریب 50 لاکھ بیرل برآمدات کرتا ہے۔ ان میں سے نصف سے زیادہ یورپ جاتے ہیں۔ امریکہ کا دیگر یورپی ممالک کی نسبت روسی تیل پر انحصار کم ہے۔ سنا ہے 2020 میں امریکہ نے اپنی توانائی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے روس سے قریباً 3% تیل حاصل کیا تھا۔ ایسی صورتحال میں گھروں کو گرم رکھنے کے اخراجات یعنی ہیٹنگ، جو پہلے ہی بہت زیادہ ہے، مزید بڑھ جائیں گی۔ یورپی یونین کے ممالک میں تقریباً 40% قدرتی گیس روس سے جاتی ہے۔ اگر یہ سپلائی بند ہوتی ہے تو اٹلی اور جرمنی سب سے زیادہ متاثر ہوں گے۔ روس برطانیہ کو اس کی ضرورت کی قریب 5% گیس سپلائی کرتا ہے، جبکہ امریکہ روس سے گیس درآمد نہیں کرتا۔ تاہم سپلائی کی قلت کی وجہ سے اس اقدامات سے برطانیہ اور امریکہ میں بھی گیس کی قیمتیں بڑھ سکتی ہے۔ یہ اتنا آسان نہیں ہوگا کہ گیس کا متبادل ڈھونڈنا مشکل ہے، کیونکہ ہمارے پاس ایسے بڑے پائپ ہیں جو روس گیس یورپ لے جا رہی ہے۔ ٹینک بروگل کی پیشگوئی ہے کہ اگر روس یورپ تک گیس کی سپلائی روکنا ہے تو ممکنہ طور پر یورپ امریکہ سے مزید مائع قدرتی گیس LNG درآمد کر سکتا ہے، اور یہ توانائی کی دیگر ذرائع کا استعمال بھی بڑھ سکتا ہے، تاہم ایسا کرنا آسان نہیں ہوگا۔ بین میک ولمز کہتے ہیں کہ تیل کی صورت میں متبادل ذرائع ڈھونڈنا آسان ہوگا، کیونکہ اس کی ذریعے پائپ لائنز نہیں ہیں۔ کچھ پائپ لائنز روس سے آتی ہے، لیکن دیگر جگہوں سے بینک سے بھی حاصل کیا جاتا ہے۔ امریکہ نے سعودی عرب سے اپنے تیل کی پیداوار بڑھانے کا مطالبہ کیا ہے، لیکن اس نے ماضی میں امریکہ کی جانب سے پیداوار بڑھانے اور تیل کی قیمتیں کم کرنے کے مطالبات کو رد کیا ہے۔ تیل کی پیداوار میں نمایاں ممالک کی تنظیم اوپیک پر بین الاقوامی منڈیاں خام تیل کی برآمدات کے سلسلے میں 60% تک انحصار کرتی ہے۔ اس کی وجہ سے یہ ہے کہ اوپیک تیل کی قیمتوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ روس اوپیک کا حصہ نہیں ہے، تاہم یہ سنہ 2017 سے اس کے ساتھ کام کر رہا ہے تاکہ تیل کی پیداوار محدود کر سکے اور تیل پیدا کرنے والے ممالک کی آمدن مستحکم کر سکے۔ امریکہ وینزویلا پر تیل عائدہ پابندی نرم کرنے پر بھی غور کر رہا ہے۔ یہ امریکہ کی اہم سپلائی ہوا کرتا تھا، مگر حال ہی میں یہ ملک زیادہ تر تیل چین کو فروخت کر رہا ہے۔ ان سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آنے والے صورتحال میں تیل مزید مہنگا ہوں گے۔ تو یہ تھے آج کے تازہ ترین صورتحال۔ ملتے ہیں اگلے اسی طرح تازہ ترین صورتحال کے ساتھ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اگلی تازہ ترین صورتحال آپ کو بر وقت ملے۔ اللہ حافظ۔